بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈین کرکٹ ٹیم کی مسلسل شکستوں کے بعد اب ٹیم میں اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ ورلڈ کپ میں بھارت کی شکستوں کا سلسلہ جاری ہے اور بھارت کے ورلڈ کپ ایونٹ سے باہر ہونے کی قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں، جبکہ ایونٹ سے پہلے بھارتی ٹیم کو فیورٹ قرار دیا گیا تھا۔ تاہم ان کی خراب کارکردگی کے بعد اب یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ٹیم میں سخت اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے میدان میں اجتماعی جذبہ سامنے نہیں آ رہا۔ بھارتی مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف شکست کے بعد بھارتی ٹیم کو مزید جذبے کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں بھارتی کھلاڑیوں کے چہرے اترے ہوئے نظر آئے، جبکہ تیز ترین بلے بازوں کی موجودگی کے باوجود ٹی 20 جیسے تیز فارمیٹ میں 71 گیندوں تک کوئی بھی باؤنڈری نہ لگنا شکوک و شبہات میں اضافہ کرتا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتی ٹیم کسی سخت دباؤ کا شکار ہے۔ مسلسل دوسرے میچ میں شکست کے بعد بھارتی کپتان کوہلی کے حوالے سے بھی خبریں آئی ہیں اور انہیں بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کرکٹ کے شائقین اور مبصرین نے میچ میں کوہلی کی حکمت عملی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سینئر کھلاڑی روہت شرما سے اوپننگ نہ کروانا ایک غلط فیصلہ تھا، جبکہ دنیائی کرکٹ کے مایہ ناز اسپنر ایشون کو ٹیم سے باہر کرنے پر بھی کوہلی کو ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایشون بھارتی تاریخ کے کامیاب ترین اسپنرز میں سے ایک ہیں، جس نے ٹیسٹ، ایک روزہ میچز اور ٹی 20 انٹرنیشنل میچ میں مجموعی طور پر 615 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔ دوسری جانب بھارتی کپتان ویرات کوہلی ایونٹ سے پہلے ہی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ٹی 20 ورلڈ کپ کے ایونٹس کے بعد قیادت سے مستعفی ہو جائیں گے، لیکن اس حوالے سے بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کپتان ویرات کوہلی کو انڈین کرکٹ بورڈ نے کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ٹیم میں شامل سینئر کھلاڑیوں نے کوہلی کے رویے کے حوالے سے شکایت کی تھی، جس وجہ سے بھارتی کرکٹ بورڈ کو ویرات کوہلی کو کپتانی سے ہٹانا پڑ رہا ہے۔ شادی کرتے وقت نوجوان ہو یا کوئی درمیانی عمر کا آدمی، سب یہی سوچتے ہیں کہ وہ سکون اور اطمینان سے زندگی گزار سکیں گے، اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ذہن میں دوسری شادی کا خیال بھی ہوتا ہے کہ اب ایک کر رہے ہیں، کچھ وقت بعد دوسری بھی کر لیں گے، لیکن چونکہ ہمارا مذہب 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، وہ بھی متوازن رکھ کر سب کے حقوق برابر کر کے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو حقوق یاد نہیں رہتے، البتہ یہ یاد رہ جاتا ہے کہ 4 شادیاں کرنی ہیں۔ اب ایک ایسے ہی کویتی نوجوان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، جس نے ایک ساتھ ایک ہی دن میں 4 خواتین سے شادی کر لی۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ آدمی، جس کا نام شیخ الحمرائز ہے، کہتا ہے کہ میں نے 4 خواتین سے ایک ساتھ ایک ہی دن میں، ایک ہی حال میں اور ایک ہی سٹیج پر شادی اس لیے کی کیونکہ جب میں کالج میں تھا تو میری ایک ساتھی اسٹوڈنٹ لڑکی سے لڑائی ہو گئی، جس کو میں بہت پسند کرتا تھا اور شادی کے لیے پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ تمہارے پاس ہے ہی کیا جو تم سے کوئی شادی کرے، نہ نوکری اچھی نہ گھر۔ بہرحال یہ بات میرے دل کو لگ گئی۔ اس کے بعد میں نے 4 سال تک انتہائی محنت کی اور بہت جلد اپنا بزنس شروع کر دیا، اپنا گھر بنایا۔ آج میرا محل 4 ایکڑ کی زمین پر محیط ہے اور میں عالمی دنیا سے ٹریڈنگ کا کاروبار کر رہا ہوں۔ میں نے اس کو دکھانے کے لیے ایک نہیں بلکہ 4 خواتین سے شادی کی، تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ میں وہ ہوں جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور آج جب ہے تو ایمانداری سے سب کا حق برابر پورا ادا کر رہا ہوں۔ اس شخص نے مزید بتایا کہ میں نے 4 شادیاں جن لڑکیوں سے کی وہ سب عام گھرانوں سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اب ہم 5 ایک ساتھ ایک محل میں رہتے ہیں۔ میری بیویاں مجھے بہت پسند کرتی ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ مخلص ہوں۔ میں نے ایک یتیم خانہ بھی کھول رکھا ہے جہاں مجھ جیسے یتیم بچوں کو بھی میں پال
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بچوں کی شادی کی روایت کا خاتمہ معاشروں سے غربت کو رفتہ رفتہ دور کر سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ اور با اختیار لڑکیاں صحت مند نئی نسل کو پروان چڑھا سکتی ہیں، تاہم کورونا کی وبا غربت میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ اس کے شکار والدین چائلڈ میرج پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ دنیا بھر میں ہر سال 18 سال سے کم عمر کی 12 ملین لڑکیوں کو ازواجی بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کے بعد سے اب تک بچوں کی جبری شادیوں سے کئی ہزار خاندان متاثر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ لڑکیوں کے خلاف تشدد اور جبری شادیوں کے خطرات خاص طور سے نابالغوں میں کورونا سے کہیں بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے انڈونیشیا میں نابالغوں کی شادی سے متعلق ایک اہم مسئلے پر زور دیا ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق چائلڈ میرج کی شرح کے اعتبار سے انڈونیشیا کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں بچوں کی جبری شادی کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ انڈونیشیا میں پچھلے برس لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے شادی کی قانونی عمر 16 سال سے بڑھا کر 19 سال کر دی گئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے دانتوں کی پلاہٹ کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، تاہم دانتوں کی پلاہٹ کی اہم وجوہات میں ضرورت سے زیادہ مشروبات کا استعمال، چائے، کافی، سگریٹ اور منہ کی صفائی کا خیال نہ رکھنا شامل ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں کہ دانت ایسی چیز ہے جن کو لوگ آپ سے ملاقات کے وقت سب سے پہلے نوٹس کرتے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو سفید دانت اور خوبصورت مسکراہٹ پسند نہ کرتا ہو۔ لوگ اکثر اوقات اپنے دانتوں کی سفیدی کے لیے کلینیکل طریقے یوز کرتے ہیں جو کافی مہنگے ہوتے ہیں۔ دانتوں کی پلاہٹ ختم کرنے کے لیے پہلی تجویز کھانے کا سوڈا اور لیموں کا رس ہے۔ اس عمل کے لیے تھوڑا سا کھانے کا سوڈا لیں اور اس میں اتنا لیموں کا رس ملائیں کہ جس سے پیسٹ بن جائے۔ بعد ازاں اس پیسٹ کو ٹوتھ برش پر لگا کر آرام سے دانت برش کریں۔ اس پیسٹ کو دانتوں پر 1 منٹ تک لگا رہنے دیں، پھر دھو ڈالیں۔ ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ سوڈے کا یوز بہت زیادہ نہ کریں کیونکہ یہ دانتوں کے داغ صاف کرنے کے بعد دانتوں کی اوپری تہہ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ دوسری اہم تجویز یہ ہے کہ اسٹرابری اور نمک کا یوز کریں۔ اسٹرابری میں وٹامن سی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو دانتوں کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ تاہم دانتوں کی صفائی کے لیے 3 عدد بڑی اسٹرابری لیں، ان میں چٹکی بھر نمک ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب اس پیسٹ کی خاصی مقدار دانتوں پر لگا کر برش کریں اور 5 منٹ تک دانتوں پر لگا رہنے دیں۔ اس پیسٹ میں چٹکی بھر کھانے کا سوڈا بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تیسری اور سب سے اہم تجویز ناریل کا تیل ہے۔ اتنا ناریل تیل لیں کہ آپ کا منہ بھر جائے اور اسے ماؤتھ واش کی طرح منہ کے اندر حرکت دیتے رہیں اور 10 سے 15 منٹ تک اسے منہ کے اندر رہنے دیں۔ بعد ازاں پھینک دیں اور دانت برش کر لیں۔ سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ اگر بیٹے پیدا کرنے کا عالمی رجحان اسی طرح جاری رہا تو اگلے 10 سال میں 47 لاکھ لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ایبورشن کے ذریعے مار دیا جائے گا۔ ریسرچ جرنل BMJ گلوبل ہیلتھ کے تازہ شمارے میں عالمی ماہرین کے پینل کی شائع شدہ رپورٹ کے مطابق یہ نتیجہ 204 ممالک میں پیدا ہونے والے 3 ارب 26 کروڑ بچوں کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد اخذ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ماہرین نے اسی پینل نے 1970 سے 2017 تک دنیا بھر میں بچوں کی پیدائش سے متعلق اعداد و شمار کا تجزیہ کر کے انکشاف کیا تھا کہ اس دوران 4 کروڑ 50 لاکھ لڑکیاں کم پیدا ہوئیں، جبکہ لڑکیوں کی پیدائش میں کمی کا یہ رجحان چائنا اور ہندوستان میں سب سے نمایاں رہا۔ نئی اسٹڈی میں اسی تحقیق کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر لڑکوں اور لڑکیوں کی پیدائش سے متعلق اعداد و شمار کا جائزہ لے کر آئندہ 10 سال سے 21ویں صدی کے اختتام تک متوقع رجحانات کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ اس تجزیے سے ثابت ہوا ہے کہ تمام سرکاری اور سماجی کوششوں کے باوجود لڑکیوں کو پیدا ہونے سے روکنے کا رجحان اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ کیفیت چائنا اور ہندوستان سمیت 12 ممالک میں سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ اس رجحان کا تسلسل 2030 تک پیدا ہونے والی لڑکیوں کی تعداد میں 47 لاکھ کمی کا باعث بنے گا۔
جبکہ 2100 تک یہ کمی 2,20,00,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شماریاتی طور پر کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں مردوں اور عورتوں کی تعداد برابر ہونی چاہیے۔ تاہم اگر کسی ملک میں ہر 100 لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کی تعداد 107 تک بھی ہو تو اس فرق کو قدرتی سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر یہ فرق 107 سے بڑھ جائے تو اسے انسانی مداخلت کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً بھارت اور چائنا دونوں ممالک میں ہر 100 لڑکیوں کے مقابلے میں 111 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو انسانی مداخلت کا واضح ثبوت ہے۔ پاکستان میں یہ شرح 100 لڑکیوں کی نسبت 105 لڑکوں کی ہے۔ دنیا بھر میں کچھ لوگ ابھی تک یہ سوچتے ہیں کہ ویکسین لگوانے سے مر جائیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ویکسین نہ لگوائی تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اس بات کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ آسٹریلیا میں دلہا اپنی نئی نویلی دلہن سے ہی کورونا کا شکار ہو گیا۔ آسٹریلوی شہر سڈنی کا 27 سالہ رہائشی جس کا نام عود العسکر ہے اور وہ پیشے کے اعتبار سے ایک ٹرک ڈرائیور تھا، جو کہ سوشل میڈیا پر ویکسین کے خطرات سے متعلق افواہیں سننے کے سبب ویکسین نہیں لگوانا چاہتا تھا۔ اس نے ویکسین لگوائی ہی نہیں اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی یاسمین نامی ایک لڑکی سے شادی ہوئی، جو ایک کیئر ہوم میں ملازمت کرتی تھی، اور اسی کیئر ہوم سے وہ کورونا کا شکار ہوئی، جبکہ گھر آ کے اپنے شوہر کو بھی کورونا میں مبتلا کر دیا۔ چند ہی دنوں بعد جب اس کے خاوند کی طبیعت خراب ہوئی تو اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، مگر وہ صحت یاب نہیں ہو سکا اور کورونا کا شکار ہو کر انتقال کر گیا۔ وہ شخص کورونا کی چوتھی قسم ڈیلٹا ویرینٹ کا شکار ہوا تھا، اور کورونا کی یہ قسم اسے اس کی بیوی سے منتقل ہوئی تھی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔